اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں، تمام ناظرین کی خدمت میں اپنی جانب سے اور تمام اراکین چینل ون کی جانب سے اور حجت الاسلام جناب مولانا سید ذوالفقار صاحب مہدی کی خدمت میں اور ہم سب کی جانب سے اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں آج کے اس بابرکت دن کہ جس میں امام علی رضا ابن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ساری دنیا اس عظیم ترین امام اور ہادی برحق کے صدقے میں امن و امان کا گہوارہ بن جائے، اور مسائل زندگی پروگرام جو آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کیا جاتا ہے یہ انہی ائمہ طاہرین علیہم السلام کا صدقہ ہے، اور انہی کی بدولت آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کر سکیں۔ آئیے ہم تہ دل سے حجت الاسلام جناب مولانا ذوالفقار صاحب مہدی کا خیر مقدم کرتے ہوئے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا بہت بہت مبارک ہو آپ کو فرزند رسول امام رضا غریب علیہ السلام کی ولادت۔ انشاءاللہ آپ کو اور تمام مومنین اور امام زمانہ اسلام کی خدمت میں بھی اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے تہنیت پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ دعا گو ہیں کہ اللہ اس امام رؤوف کی برکت سے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے الہی آمین انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو بار بار توفیق عطا فرمائے کہ ہم نہ صرف یہ کہ امام کی خدمت میں حاضر ہوں بلکہ تمام معصومین علیہم السلام کی خدمت میں، خصوصاً سرکار ختمی مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا روضہ اقدس اور جن کی قبر مبارک مدینہ طیبہ میں ہے اور تمام عالمین کے لیے رحمت کا گہوارہ ہے، اس کی زیارت کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا تحفظ اسی طرح فرمائے جس طرح سے آج تک ہے، اور دشمنوں کے شر سے اس کو محفوظ کرے۔ الہی آمین انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میں آغا ہم آج کے اس ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال کس شہر سے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں ازمی زیدی بول رہی ہوں میرٹھ یو پی سے۔ ہمیں یہ جاننا ہے کہ کچھ لوگوں سے ہم نے یہ سنا ہے کہ پہاڑ کے رخ پیر کر کر نہیں لیٹنا چاہیے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس سائٹ پر گردش کا ایک تارا نکلتا ہے، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر ہم ادھر پیر کر کے لیٹیں تو انسان کی یا تو موت ہو جاتی ہے اور یا پھر وہ انسان پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پلیز آپ وضاحت فرمائیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ السلام علیکم۔ السلام۔ یہ ہماری بہن میرٹھ سے سوال کر رہی ہیں۔ اب کون سے پہاڑ کا انہوں نے ذکر کیا ہے؟ یہ ضلع میرٹھ کے برابر میں ایک ضلع ہے بجنور، جہاں پوری گرمیوں کی چھٹیوں میں بچپنے سے اور اپنی نوجوانی تک تقریباً ہر گرمی کی چھٹیوں میں مئی میں ہم لوگ جاتے تھے، ہمارا وطن ہے وہیں۔ جی۔ اور آغا میں آپ کی خدمت میں اس لیے بات پیش کر رہا ہوں کہ واضح ہو جاؤ، یہ اگر توہم ہے تو یہ دور ہو۔ تو ہم لوگ جو ہے اگر پہاڑ کی بات کریں تو ہمارے یہاں جو پہاڑ ہے ہمالیہ کا سلسلہ ہے، وہاں سے تو ہمارا گھر جو بنا ہوا ہے، تو ہم لوگ جو پلنگ بچھتے تھے ہماری دادی کے مرحومہ خدا غریق رحمت کرے، یا ہماری پھوپھی مرحومہ خدا غریق رحمت کرے، ہمارے پھوپھا، یا ہم تمام بچوں کے وہ صحن خانہ میں بچھتے تھے گرمیوں کے زمانے میں۔ اس زمانے میں الیکٹریسٹی نہیں تھی، ہم لوگ کے پیر جو ہوتے تھے وہ پہاڑ رخ ہوتے تھے، لیکن الحمدللہ میں اب اس عمر کو پہنچ گیا ہوں، زندہ ہوں۔ آپ کیا فرماتے ہیں اور شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی محمد وآلہ الطاہرین۔ اسلام جو ہے ایک ایسا مذہب ہے جس کے عقائد بہت مضبوط الحمدللہ اور بہت مؤثر ہے۔ جی بے شک۔ انہی میں سے ایک ہمارا عقیدہ جو بنیادی عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ بے شک ہم کہتے ہیں لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، بے شک بے شک، کائنات میں اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا ہے۔ یقیناً۔
اب اس سے یہ انکار نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی چیز اثرات نہیں رکھتی، بہت سارے اثرات رکھتے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ بات کہ آپ ہمارے وہاں یہ حکم ہے کہ قبلہ رخ، آپ اس طرح لیٹیں، جب اٹھیں تو آپ کا رخ قبلہ کی طرف، ٹھیک ہے. جب اب اس کے علاوہ پہاڑ کی طرف رخ نہ کرنا، اس کی طرف رخ نہ کرنا، ایسا ہوگا، یہ صرف ایک توہم پرستی اور یہ خیالی پلاؤ، یا عام طور سے لوگ جو ہے وہم کے شکار زیادہ ہیں، اس لیے یہ سب باتیں آتی ہیں، ورنہ اس کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی موت آئے گی. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم تو وہیں زندگی بھر سوئے تو ہمیں تو کچھ نہیں ہوا. تو حقیقت یہ ہے کہ ان چیزوں کا موت اور حیات سے یا کسی پریشانی سے تعلق نہیں ہے. ہاں، پریشانی کا تعلق کس سے ہے؟ خود قرآن نے کہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ دیکھیے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تمہارے اعمال کی خرابی نتیجہ ہے کہ فساد اور برائی اور پریشانیاں آ رہی ہیں. بے شک. نہ یہ کہ مثلا آپ وہاں پیر کر کے سو گئے تو پریشانی آئے گی، نہیں، آپ کے اعمال یہ انسان کی زندگی میں پریشانی لا سکتے ہیں، نہ یہ کہ جو ہے پہاڑ لا رہے ہیں یا اس طرح کے سونے سے کچھ ہوتا ہے. آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ ہم اپنے اعمال درست کر لیں، جی بالکل، پہاڑ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہاں بالکل کچھ نہیں. بہت بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں ہم. السلام علیکم. السلام. میرا سوال یہ ہے کہ عراق میں جو لڑائی ہو رہی ہے، اس کے لوگ مارے جا رہے ہیں، اس میں ہم عام لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ اس وقت دنیا کے مختلف خاص طور سے مسلم ممالک میں جو ہے فساد برپا ہے، اور اس وقت خاص طور سے عراق اور سیریا میں جو دشمنان خدا ایک IS یا دوسری شکل میں جو تکفیری ہیں حضرات، یہ جس طرح سے آتنکواد اور ٹیررزم پھیلائے ہوئے ہیں، وہاں قتل عام ہو رہا ہے انسانوں کا، نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کا بلکہ دوسرے فرقوں کا بھی، دوسرے مذاہب کے لوگوں کا بھی. تو یہ فرما رہے ہیں اس سلسلے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اس زمانے غیبت میں جب امام موجود نہیں ہے اور امام پردہ غیب میں ہے، تو ایک تو جو ہے ہماری جو ہے یہ ایک ذمہ داری ہے کہ ہم مومنین کے دکھ درد میں شریک رہیں. بے شک. اب ہم یہاں ہیں اور وہ وہاں ہے، تو ہم ان کے درد میں شریک کیسے ہو سکتے؟ ایک یہ کہ ہم ان کے بارے میں جب سنیں تو ان کے لیے دعائے خیر کریں، جی بے شک. اور اگر ہم ان کا ایموشنل کوئی سپورٹ فراہم کر سکتے ہیں، اپنی احتجاج، اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں اور ان ظالموں کو کی مذمت کر سکتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ میں آغا اپنے ملک میں جو گہوارہ امن اور آشتی ہے ہندوستان، اس ملک میں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں فتنہ و فساد برپا نہ ہو اور امن و امان قائم رہے جس طرح سے امن و امان قائم ہے. میں ایک جملہ اس سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں، اور واقعاً میں نے کسی بزرگ جو ہے اسکالر کی کتاب میں یہ دیکھا کہ اس نے تھی وہ جناب زینب کے بارے میں سلام اللہ علیہ، کہ جناب زینب نے جب آنکھیں کھولی تو ان کے گھر کا حالات کیسے تھے، شہر کے حالات کیسے تھے، اور اطراف کے حالات کیسے تھے. تو اسے کہا کہ جس طرف آپ رخ کیجئے، تو ایسا نہیں تھا کہ مدینے میں یا مدینے کے باہر بہت پیسفل حالات رہے، لیکن جناب زہرا کی عظمت یہ ہے کہ انہوں نے منفی اثرات کے بجائے ان چیزوں کے اپنی بیٹی اور اپنے بچوں پر مثبت، سبحان اللہ سبحان اللہ، مثبت پہلو سے اس کو لیا اور ان کی تربیت فرمائی، جس کے نتیجے میں یہ کہ نہیں کہ ان کے اندر ایگریشن پیدا نہیں ہوا، بلکہ ان کے اندر اور اس طرح کا جذبہ پیدا ہوا کہ ہم کیسے ان سب کو سدھار سکتے ہیں. بے شک. جی. اور واقعاً یہ چیز جو ہے آج ہمیں بہت شدت سے احساس ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے اطراف میں ہر طرف اس طرح کی خبریں سنتے ہیں کہ کہیں یہ ہو گیا، کہیں وہ ہو گیا، تو یقیناً انسان کے اوپر ایک اثر اس کا ہوتا ہے. اب وہ اثر کیسا ہمیں قبول کرنا، میں نے کہا بہت اچھی مثال جو انہوں نے لکھا ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں مثبت طور پر لے لیں، پازیٹیو، ہم اس کو بالکل پازیٹیو لے لیں، اور ہم یہ دیکھیں کہ اس پریشانی کا حل کیا ہے، ہم کیسے اس سے نجات پا سکتے ہیں. یہی وجہ ہے
کہ غیبت میں ایک ہماری جو بڑی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ ہم اس طرح اپنے آپ کو ڈھال لیں جیسا ہمارا امام چاہتا ہو، بے شک، جیسے اللہ کی مرضی ہو، جی بے شک، جیسے اللہ کا رسول چاہتا بے ہے۔ شک، تو ان واقعات سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے اندر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پیدا ہو۔ جی بے شک۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو اب حالات ہمارے ملک میں بھی ہو رہے ہیں اور ہمارے ہی شہر میں ممبئی کے مضافات میں کچھ ایسے افراد جنہوں نے لوگوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو بہکا کر IS میں بھیجا اور وہاں جا کر ایک نوجوان مارا گیا، یہ نتیجہ ظاہر ہے، صرف منفی یہ نہیں کہ اسلام کے لیے بلکہ ہمارے ملک کے لیے ایک مصیبت کا باعث ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس وقت بالکل متحد رہیں اور اپنے ملک کی سلامتی اور اپنے ملک کے امن و امان کو، یہی اسی لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے کہی جی کہ اگر ہم منفی لیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نتیجہ ہوگا، غلط ہوگا، لیکن ٹیررزم پیدا ہوگا۔ لیکن اگر ہم مثبت لیں گے تو ہم ان کو یہ بتا سکیں گے کہ بھئی لوگ جو لوگ کہہ رہے ہیں واقعا انہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے۔ بے شک ہم یعنی اسلام کو بھی فائدہ پہنچائیں گے اگر ہم پازیٹیو ہیں، اپنے ملک کو بھی فائدہ پہنچائیں گے، پوری دنیا انسانیت کو فائدہ پہنچائیں گے، اور اپنی ذات کو بھی، سب سے پہلے اپنی ذات کو ہی فائدہ پہنچائیں گے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ ہم دیکھتے ہیں اگلا شہر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں میرٹھ سے جاوید بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مذہب اسلام میں داڑھی رکھنے کا جو ہے مطلب اس کا جو بخاری مسلم یا کسی سے جو ہے کوئی حدیث چاہیے، مستند حدیث چاہیے۔ تو اس سے قبل کہ میں آغا کی خدمت میں سوال پیش کروں، ہم جو شیعیان حیدر کرا رہے ہیں آغا، ہمارے لیے تو حجت جو ہے وہ اللہ کا رسول اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن بھائی نے سوال کیا ہے صحاح ستہ میں بخاری مسلم وغیرہ سے۔ یہ ایک بڑا جو سوال جو کیا ہے وہ بہت وضاحت طلب جو ہے، جی لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آپ حدیث بتا دیجیے، تو ہم حدیث بتا دیتے ہیں۔ جی بخاری نے اپنی کتاب میں 5553 نمبر کی حدیث، 553 5553 جی، جی اور مسلم میں 259 259 ہاں حدیث نمبر۔ حدیث عبداللہ ابن عمر، اور اس کے بعد انہوں نے پیغمبر سے روایت کی ہے، اس میں خالف المشرکین وفر اللہ وحف الشوارب۔ اسی طرح اخرج مسلم 260 حدیث نمبر 260 ہاں، ایک حدیث اور ابی ہریرہ سے ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا جز الشوارب وعرخ اللہ خالف المجوس۔ اب یہ حدیث کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس جو ہم نے دیکھا ہے یہ تحقیق کے مطابق حدیث کے مڑوانے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، جی لیکن اس بارے میں حدیث پائی جاتی ہے کہ آپ داڑھی رکھیں، جی مڑانا حرام ہے، جی اس طرح کی حدیث نہیں ہے، جی لیکن حدیث اس بارے میں ضرور پائی جاتی ہے۔ جو دونوں حدیث میں نے آپ کے سامنے کی اس میں رکھنے کی بات ہے، جی مڑانے کا حرام ہونے کی بات نہیں کی گئی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ آغا۔ ہم اگلا سوال لیتے ہیں۔ ہاں، میرا نام مرزا محمد ہے، میں اندھیری 7 بنگلے سے بمبئی سے بات کر رہا ہوں۔ ابھی آپ نے بتایا کہ نماز جمعے کے بارے میں، تو میں جناب سیستانی صاحب کے تقریب میں ہوں، جمعے کی نماز فرض ہے یا نہیں ہے، مجھ کو صاف صاف الفاظ میں بیان کیجیے، شکریہ۔ یہ ممبئی کے مضافات 7 بنگلہ ورسوا دھیری سے سوال کر رہے ہیں ہمارے بھائی کہ جمعے کی نماز فرض ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے جب ہم کہتے ہیں کہ فرض نہیں ہوتی تو جمعہ واجب کی نیت سے پڑھا کیسے جا رہا ہے؟ جی پڑھا ہی جا رہا ہے تو اس کا مطلب واجب ہے۔ جی لیکن چونکہ شرعی قانون کے مطابق ایک وقت میں 2 واجب نہیں ہو سکتا، جی ایک ہی واجب ہو سکتا جی ہے۔ بے شک۔ چاہے جمعہ پڑھیے تو بھی واجب ہو سکتا ہے، جی زور پڑھیے تب بھی واجب ہو سکتا ہے۔ ایک پڑھ لیا آپ دوسری پڑھ ہی نہیں سکتے واجب کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے غیبت کے زمانے میں جمعہ کو واجب تخیری کہا گیا ہے، جی یعنی آپشن والا ہے، اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو واجب کی نیت واجب پڑھ ہی سے سکتے ہو، پڑھیں۔ جی بالکل، جی اور نہیں آپ زور پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پڑھی، جی وہ بھی واجب ہی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ آغا۔ نیکسٹ کال پلیز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں جو روشنی قیدی کے 1-2 دعا اکٹھے پڑھتے ہیں، اس میں یہ پڑھنا ضروری ہے کہ اللہم انی سبحانک یا لا الہ الا انت
یا اس کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ شکریہ. یہ ہماری بہن غالباً کشمیر سے سوال کر رہی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ دعا جوشن کبیر میں ایک جب ٹکڑا ختم ہوتا ہے دعا کا اور ہم پڑھتے ہیں سبحانک لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، یہ پڑھنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، دعا ہی پڑھنا واجب نہیں ہے تو وہ کیسے ضروری ہوگا؟ دیکھیے دعا کا ایک جز پہلا ہے. جی اب یہ ایک الگ بات ہے کہ پڑھنے کا طریقہ جو بتایا ہے جی. اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بھائی انسان چونکہ مقام دعا میں ہے جی اور اللہ کے سامنے بار بار کہے کہ اللہ میں فریادی ہوں، گنہگار ہوں، میں تیری جہنم سے بچنا چاہتا ہوں. یہ تو جتنی بار کہے جتنا کم بھی ہے. بڑا اتنا ہی اچھا ہے. ہمارے گناہ اس قدر ہیں آغا کہ جتنی بار ہم کہیں کم ہے. لیکن اگر یہ اس سے مانا واجب نہیں ہے، اگر جی. کوئی آدمی چھوڑ دیا تو کیا؟ کچھ نہیں. کوئی کچھ نہیں ہے، بہرحال پڑھے تو زیادہ بہتر ہے. جی وہ ایک الگ بحث ہے کہ بھئی پڑھنے کا طریقہ. جی لیکن یہ بہن کو شاید ہماری یہ خیال پیدا ہو گیا یہ کہ نہیں پڑھیں گے تو بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے یا اس کا ایسا کوئی چیز. بہت بہت شکریہ. ہم اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. بروڈا سے سرور خان بول رہا ہوں، گجرات سے. اب میرا سوال ایک یہ ہے کہ جن عورتوں کو بچہ دانی کا آپریشن ہو گیا ہے، ایسی عورتوں کو عدت بھرنا جائز ہے، ضروری ہے، اور کس صورت میں؟ کیونکہ حیض کی حالت میں ہی تم یہ معلوم کر سکتے ہو کہ یہ عورت حاملہ ہے کہ نہیں. تو ایسی صورت میں جب بچہ دانی ہی نہیں ہے تو آپ کس طرح سے اس چیز کو کنفرم کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وڈودرا گجرات سے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ جس عورت کی بچہ دانی نکال دی گئی ہو اس کے لیے اگر وہ مطلقہ ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو اس کے لیے عدت کا دیکھیے عدت کا فلسفہ خالی یہ نہیں ہے. جی ٹھیک سوگ بھی ہے. ہاں مثلا عدت کا فلسفہ خالی یہ نہیں ہے کہ بچہ ہے یا نہیں. جی اور پھر جو ہے صاحب شریعت جب یہ کہتا ہے کہ بھائی عورت کو جو ہے طلاق کی صورت میں عدہ رکھنا ہے جی تو یہ نہیں کہتا ہے آگے بڑھ کر کے اگر یہ کنڈیشن ہے تو عدہ رکھنا ہے یا اس طرح ہے تو نہیں. طلاق میں عدہ رکھنا ہے. اب عدہ کئی طرح کا، یہ الگ بات ہے کہ عدہ کئی قسم کا ہوتا ہے. عدہ وفات ہوتا ہے، عدہ طلاق ہوتا ہے، اور دوسری چیز جو ہے آتی ہے. تو یہ جو بات ہے وہ ایک الگ بات ہے اور آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. اور فلسفہ جو ہے ہر چیز کا فلسفہ آپ کو اور مجھے نہیں پتا ہے. جی بے شک وہ بے شک صاحب شریعت جانتا ہے کیوں عدہ رکھنا اور کیوں نہیں رکھنا. بے شک. بہت بہت شکریہ. اب کس شہر کی باری ہے دیکھتے ہیں. میں فرقے جعفری سے منچر سے بات کرتا ہوں. جی میں فرقے جعفری سے ہوں اور میری پریشانی یہ ہے کہ نماز سے پہلے جب وضو کرتا ہوں اور وضو کے بعد جو مسح کیا جاتا ہے تو میں جھک کر پیر کا مسح نہیں کر سکتا ہوں. تو پھر اس لیے میں کس طریقے سے مسح کر سکتا ہوں؟ یہ منچر ہمارے مہاراشٹر کا ایک شہر ہے، چھوٹا شہر ہے. وہاں سے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ یہ مسح جب پیر کا کرتے ہیں تو جھک نہیں پاتے ہیں. ٹھیک ہے تو جھک نہیں پایا پیر اٹھا لے. پیر اٹھا کے ہو سکتا ہے. ہاں پیر اونچی جگہ پہ رکھ لے، اونچی جگہ پہ رکھ لے. جی اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ضروری نہیں کہ مثلا آپ جھکے ہی ایک دم جھکے ہی تو ہی جو ہے نہیں جی کر سکتے ہیں. پیر اٹھا لیں یا پیر اونچی جگہ پہ رکھ لیں. بہت شکریہ آغا. ہم آگے بڑھتے ہیں. میں پٹنہ سے سید تفضل حسین بول رہا ہوں. جناب جاوید صاحب سے ہماری شکایت ہے کہ آج 25 اگست سے 2 ہفتہ قبل ہم نے 2 سوال ریکارڈ کرائے تھے جس کا جواب نہیں ملا. جناب آغا سے ہمارا سوال ہے کہ مجلسوں میں تبرک کا سلسلہ، تبرک تقسیم کرنے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ ہم نے سنا ہے کہ سب سے پہلی مجلس حضرت زینب صلوات اللہ علیہا نے قصر یزید میں برپا کی اور جو کا ستو تبرک میں شام کی عورتوں میں تقسیم کیا. پٹنہ میں عشرہ محرم سے سفر تک مجلسوں میں تبرک کی جگہ گلاس، کلفی، پیالے، پلیٹ وغیرہ تقسیم ہونے لگے ہیں.
کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ برائے مہربانی جواب دیں. شکریہ. خدا حافظ. میرے بھائی تفضل حسین صاحب، آپ کا گلہ، آپ کا شکوہ، آپ کی شکایت سر آنکھوں پر، لیکن میرے پاس آپ کا سوال کسی وجہ سے ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے نہیں پہنچ پایا. میرے پاس جو سوالات آتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ کی ٹیلی فون کے ذریعے سوالات مجھ تک آیا، میں آغا کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میرے سامنے جو واٹس ایپ کے ذریعے سوالات ہوتے ہیں وہ میں پیش کرتا ہوں. اس کے باوجود بھی میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں، اور آغا کی خدمت میں یہ سوال پیش کرتا ہوں کہ آغا، ان کا سوال یہ ہے کہ تبرک میں سب سے پہلے حضرت زینب اولیاء مقام سلام اللہ علیہ نے وہاں بقول ان کے کہ کچھ تبرک ستو کی شکل میں بانٹا تھا. آج جو ہے تبرک بہترین سے بہترین بٹتا ہے، تو اس میں دیکھیے یہ جو بات ہے، جی پہلی بات تو یہ کہ جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو مجلس برپا ہوئی ہے وہ جناب زینب نے پہلے، جی جی ورنہ امام حسین کی پیدائش کیا آگے سے بڑھ جائیے، پیشتر، جی پیدائش سے پہلے جو ہے حتیٰ جناب آدم کو جو ہے مجلس پڑھ کے اللہ نے اپنے اللہ پہلا ذاکر، بے شک اللہ ذاکر ہے. بے شک. تو یہ تو کہنا شاید جو ہے وہی میں نے کہا کہ یہ قید لگانا پڑے گی کہ امام حسین کی شہادت کے بعد پہلی مجلس جناب زینب نے سلام اللہ علیہ کی. ٹھیک ہے. اب یہاں ایک دوسرا سوال کہ جناب زینب نے ستو کیوں بانٹا؟ جی اس کا بہت واضح بات ہے کہ اس کا سمپل جواب ہے کہ شہزادی کے پاس ستو رہا ہوگا تو ستو انہوں نے دے دیا، بانٹ دیا. جی ٹھیک ہے. اب ایک سوال دوسرا ہے، تبرک جو ہے برکت کے لیے، جی ٹھیک ہے. اب وہ برکت کے لیے جو ہے ایک عنوان ہے، برکت کے لیے کیا صرف کھانے پینے کی چیزیں ہوتی، ایک دوسری چیز بھی ہو سکتی ہے؟ بے شک ہو سکتی ہے. برکت کے لیے میں کپڑا کسی کو دینا چاہتا ہوں، جی برکت کے لیے کھانا کھلانا کسی کو چاہتا ہوں، جی برکت کے لیے میں فرض کے لیے مجلس کرتا ہوں، جی برکت کے لیے میں کسی کو برتن دینا چاہتا ہوں. جی تو آپ اس کو کیسے غلط کہیں گے؟ جی آپ کنسپٹ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ ضروری نہیں کہ شریعت کا وہی کنسپٹ ہو، ورنہ بات بہت آگے نکل جائے ورنہ گی. بات بہت آگے نکل جائے گی. جی تو دیکھیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تشیع جو ہے ہر جگہ مجلسیں ہوتی ہیں، جی اور ہر صاحب استطاعت انسان اپنی استطاعت کے مطابق تبرک بہتر سے بہتر بانٹتا اور ہے. ہونا چاہیے. ہونا بھی چاہیے، بے شک. تو بانٹتا ہے. آپ کہہ سکیں گے کہ تمہارا تبرک اچھا نہیں، میرا جی تبرک تو تبرک. بے شک. آپ جس نیت سے اور جیسے کریں گے ویسے جو ہے. اب ایک دوسری بات یہاں البتہ یہ جو ہے معاشرتی ہماری اخلاقی ادب میں شاید آتا ہو، جی اس کا شرعی جو ہے حرام اور حلال سے کوئی تعلق نہیں ہے، جی کہ ہمیں تبرک جب منسوب ہو گیا ہے معصوم سے تو ہمیں اس کا احترام لازم ہے. جی احترام کرنا چاہیے. ایسا تبرک دینے سے جو ہے پرہیز کرے جس میں انسان سنبھال نہ سکتا ہو، جس میں بے حرمتی کا مسئلہ ہو. جی بقیہ اور آپ کہیں شرعاً حرام ہے اور ایسا کوئی نہیں ہے سر. کوئی مسئلہ. بہت بہت شکریہ، بہت واضح جواب آپ نے عطا فرمایا. اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ سوال کہاں سے. السلام علیکم. علیکم السلام. میں ممبئی تھانے سے کنیز معصومہ بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ٹائم سعادت سے کسی ضرورت مند لڑکی کی شادی میں اپنی طرف سے کوئی گفٹ لے کے دیا جا سکتا ہے یا رقم ہی دی جائے؟ خدا حافظ. یہ ہمارے شہر ممبئی کے مضافات سے ہی سوال ہے. ہماری بہن سوال کر رہی ہیں کہ سہم سعادات سے کوئی گفٹ لے کے کسی مستحق سیدانی کو شادی میں دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اسی کے ساتھ دیکھیے یہ بات یاد رکھنے کی ہے، خمس خالی پیسے کا نام نہیں ہے. جی خمس تو بہت ساری چیزوں سے متعلق ہوتا ہے. جی اگر کسی نے خمس کپڑے نکالے تو ہم وہ کپڑا دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، مستحق دے سکتے ہیں. جی اب ایک سوال یہ ہے کہ ہم پیسے کو کنورٹ کر کے اس طرح دینا چاہتے تو ضرورت کی چیز ہے تو بے شک دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ میں آگا ہمارے پاس کچھ واٹس ایپ کے ذریعے سوالات ہیں، ہم لے لیتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. مجھے اپنی زندگی کا ایک مسئلہ حل کرانا ہے. مسائل زندگی علماء کرام اسی لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کے مسئلے حل کریں، اور یہ مسئلہ ہے نازنین صدیقی کا. یہ فرماتی ہیں کہ میری شادی لگ چکی ہے، یعنی شادی طے ہو چکی ہے.
2 ماہ بعد میری شادی ہے. لڑکے کا نام رحمان صدیقی ہے. مجھے بتائیے کہ ہماری شادی نبھ سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے ہمارے اور آپ سب کے لیے جو ہے اسوہ رسول کی سیرت ہے. بے شک. نمونہ عمل ہمارے لیے اللہ کے رسول کی صلی سیرت. اللہ علیہ وسلم. جب شادی لگے تو بھی ہمارے وہاں باقاعدہ سیرت نبی میں پایا تھا کہ دعا کرو. بے شک. لڑکی اور لڑکے دونوں دعا کریں جی. کہ اللہ ہمیں ایک ایسا جوڑا دے جس سے ہمارے دل ایک دوسرے سے جڑ جائے، جی. ہمارے درمیان الفت و محبت ہو، ہماری زندگی اس طرح گزرے جیسے تو چاہتا ہے. جی. تو نام سے نہیں بلکہ دعا اور انسان کے اعمال سے کسی کی ازدواجی زندگی جی. جنت بنتی ہے. بے شک. جی. خالی نام کی دخالت نہیں ہے. نہیں ہے. اسی لیے میں نے علماء کرام کو دیکھا ہے، آپ حضرات کو دیکھا ہے کہ خطبہ نکاح کے بعد جب نکاح ہو جاتا ہے اس کے بعد جب دعا فرماتے ہیں تو یہی دعا کرتے ہیں کہ بالکل. ان کی زندگی اچھی گزرے. اللہ جو ہے جی. اور یہ پیغمبر کی سیرت ہے، سنت ہے بے شک. پیغمبر. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. ان کا سوال ہے انگریزی میں انگریزی میں پڑھ دوں یا اس کا ٹرانسلیشن کر دوں، ایک ہی بات ہے کہ ان کا سوال یہ ہے کہ بائیکاٹ آف اسرائیل اینڈ امریکن پروڈکٹ جو ہم کرتے ہیں وہ اس لیے کہ وہاں ہمارے انسان جو ہیں مسلمان ہوں یا دوسرے ہوں وہ انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے. عراق، فلسطین اور بحرین وغیرہ اور سعودی عرب وغیرہ میں بھی انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور دہشت گردی کا بازار گرم ہے. اور تکفیری جو حضرات ہیں، حضرات تو نہیں کہنا چاہیے، تکفیری جو ملاعین ہیں جس طرح سے انسانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، صرف مسلمانوں کا نہیں کر رہے ہیں، عیسائیوں کا کر رہے ہیں، دوسرے فرقوں کا کر رہے ہیں، سب کا قتل عام کر رہے ہیں. تو کیا ایسے ممالک جو دہشت گردی کو بڑھاوا دے رہے ہیں ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا یا اس ملک میں جانا، خاص طور سے سعودی میں جانا؟ ظالم جو ہے ہمارا یہ عنوان جو ہے، جی. حقیقت یہ ہے کہ ہر ظالم کے ظلم سے نفرت ہو. جی. بائیکاٹ کا مطلب کیا ہے؟ جی. ہم اپنے ظلم جو ہے اس ظلم سے اپنی جو ہے برات کا اظہار کریں. جی. ہم اپنی نفرت کا اظہار کریں اس ظلم کی بنا پر جو وہ لوگ کر رہے ہیں ظالم. اب ظالم کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہمیں کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں. جو بھی ظالم ہے جی. ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے اس کے ظلم سے نفرت کا اظہار کرے. بے شک. بے شک. اس سے کوئی بھی طرح کی ہمدردی نہ جتائے. جی. اب اس معیار پہ کوئی بھی ہو، جی. کوئی آج بھی ہو. اسرائیل ہے، ہاں. کہیں کوئی اور ہو سکتا ہے. جی. تو اب ظلم کے جو ہے خلاف آواز بلند کرنا ہے. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں محمد عباس گوونڈی سے ہوں. میرا سوال ہے کہ اگر میں نے اپنے گھر پہ یہ ظاہر کر دیا کہ مجھے شادی کرنی ہے اور میرے گھر والے نہیں کرنا چاہتے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے نام تو ظاہر کر ہی دیا یہاں. دیکھیے میرا مشورہ یہ ہے، جی. آپ لڑکے ہیں جی. تو لڑکا جو ہے شادی کرنے کے لیے شریعت میں آزاد ہے. جی. شرط کیا ہے؟ کفر ہو. جی. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کفر ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا کفر ہے. جی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر والے راضی نہیں ہوں گے، تو ایک مشورہ البتہ ہی ہے کہ بزرگوں کے تجربہ جو ہے بہت کچھ انسان کو سکھاتا ہے. یقیناً. دیکھیے ایک انسان اچھا اسی وقت کہلاتا ہے جب وہ اپنے بزرگوں کے اور ماضی کے تجربے سے فائدہ اٹھائے. جی. اگر کوئی آدمی ماضی کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھائے دنیا ترقی نہیں کر سکتی تھی. آج ترقی جو ہوئی ہے وہ گزشتہ کے تجربے کو استعمال کر کے آگے بڑھتا ہے. جی. بے شک. تو اگر وہ مخالفت کر رہے ہیں تو آپ وہ معقول ریزن دیکھ لیجیے. جی. اگر معقول ریزن ہے تو ٹھیک ہے، آپ ان کو مان لینا چاہیے. اور اگر نہیں، آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ان کا کوئی معقول ریزن ہے، تو شریعت نے ویسے بھی کسی لڑکے کے اوپر اس طرح کی بینڈ لگایا نہیں. گھر والے نہیں راضی تو ہم شادی نہیں کر سکتے. شادی کر سکتے ہو. بہت بہت شکریہ. ناظرین اکرام، شادی کی اس بات پر ہم ایک بریک لے رہے ہیں، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، غور کرتے رہیں، فکر کرتے رہیں. جتنے مسائل بیان کیے ہیں ہم اس پر کتنا عمل درآمد کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں، اور بہت جلد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چینل ون کے ناظرین اور ویورز، میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ میرے پروگرام مستقل دیکھتے رہتے ہیں اس کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. لیکن آج میں آپ سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ چینل ون
के सिलसिले में आप बार बार देखते रहते हैं कि चैनल विन को माली ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, इसके प्रोग्राम में वसअत होती जा रही है, और चैनल विन में आम चैनल्स के मुकाबले में माली ज़रूरतों को पूरा करने के जो ज़रिए होते हैं और जो एडवर्टीज़मेंट वगैरह हैं वो चैनल विन को नहीं हासिल हो पाते, इसलिए कि हमारी पॉलिसी के ये ख़िलाफ़ बात है कि हम ऐसे एडवर्टीज़मेंट लें जो हमारी अखलाक के ऊपर बुरा असर डालने वाले हों। इसलिए आप हजरात का ताउन ही चैनल विन को आगे बढ़ा सकता है, और इस सिलसिले में हम आपसे ये अपील करते हैं कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, नाजरीन हैं, दर्शक हैं, वो किसी कौम के हों, किसी मज़हब व मिल्लत के हों, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए हम उन सब से उम्मीद करते हैं, और उसका एक बहुत आसान ज़रिया सजेस्ट किया गया है कि अगर वो रोज़ 5 रुपए के एतबार से, जो आज की फ़ाइनेंशियल कंडीशंस में कोई बड़ी रकम नहीं है, जमा करें तो महीने में 150 रुपये से मदद कर सकते हैं। बल्कि जो लोग इससे ज़्यादा मदद कर सकते हैं वो भी, क्योंकि हम एक बार की मदद आपसे नहीं चाहते, क्योंकि हमारा प्रोग्राम एक बार का नहीं है, ये रोज़ होता रहता है, दिनों रात चलता रहता है। इसलिए आप हजरात की हमें रेगुलर और मुस्तकिल मदद की ज़रूरत है। आप इसमें ताउन करें, कोऑपरेट करें, किसी भी मिल्लत के हों, किसी मज़हब के हों, हम सब भाई जो हैं कम से कम अच्छाई को अच्छाई समझते हैं, बुराई से नफ़रत करते हैं, और ये चैनल विन अच्छाई को बढ़ाने के लिए, फ़रोग़ देने के लिए, अच्छाई को विकसित करने के लिए आया है। इसलिए वो किसी मज़हब और मिल्लत के हों, कम से कम इस इशू पर हम सब लोग मुत्तहिद हैं। इसलिए मैं अपने तमाम दर्शकों से और तमाम व्यूअर्स से ये बात दरख्वास्त करता हूँ कि वो इसमें हमारी मदद फरमाएँ, और अगर वो हमारी मदद करेंगे तो इस प्रोग्राम को इससे बेहतर तरीके से पेश किया जा सकेगा। इंशाअल्लाह आपका रिस्पांस हमारे लिए बेहतर होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वर्ल्ड इस्लामिक नेटवर्क, बैंक डिटेल्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच सैमुअल स्ट्रीट, मुंबई 9, अकाउंट नंबर 336802130703, IFSC SBIN 0060138, स्विफ्ट कोड SBIN NBB 523, ICICI बैंक ब्रांच भाट बाजार, मुंबई 9, अकाउंट नंबर 1223050000220, RTGS NFTS IFSC कोड ICIC 0001223। आप अपना चेक या डिमांड ड्राफ्ट भी हमें पोस्ट कर सकते हैं। आप मनीग्राम और वेस्टर्न यूनियन से भी डोनेशन या खुम्स ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा पता है वर्ल्ड इस्लामिक नेटवर्क, 6769 हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम स्ट्रीट, डोंगरी, मुंबई 400009, इंडिया। टेलीफोन नंबर 912223433540, 23434304, ईमेल winislam@gmail.com, वेबसाइट winislam.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं हुज्जतुल इस्लाम जनाब मौलाना ज़ुल्फ़िकार साहब मेहदी तशरीफ़ फरमाएँ, और हम व्हाट्सएप के ज़रिए सवालात कर रहे थे। आगा आपकी इजाज़त हो एक बार फिर से व्हाट्सएप के ज़रिए हम सवाल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। जनाब, गुजारिश खिदमत ये है कि हमारी माँ ने हज करने के लिए पैसे रखे थे और हमारे घर में एक प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से वो पैसा खर्च हो गया, तो बताइए कि ये हमने पैसा खर्च किया जायज़ है? देखिए, इस्तिताअत जो है शरई लिहाज से वो एक वक्त हो गई एक आदमी के लिए जी, और मौसम हज तक बाकी रही जी, और वो 13 साल में जा सकता था जी, तो उसके ऊपर हज आ गया। जी, अब उसको हज करना है। जी, आपने वो पैसे यूज़ कर लिए, जी, कोई बात नहीं, लेकिन आपके ऊपर एक बार अगर साल में मुस्तती हुए जी, और पूरे साल आपकी जो सेहत, सफ़र के हालात वो सब मुवाफिक रहे, उसके बावजूद आप नहीं गए तो गुनाहगार हैं आप। तो आपके ऊपर वो हज वाजिब हो चुका, जी, वो आपको करना है। जी, नहीं गए तो आप गुनाहगार हैं। हाँ बेशक, वो बहुत बड़ा गुनाह है गुनाह है, कि जी। जो जानबूझकर हज छोड़ दे, तो आपको वो कज़ा तो बहरहाल करना है। जी,
لیکن اب یہ پیسے آپ نے یوز کر لیے دوسرے کام میں تو کوئی بات نہیں ہے، آپ جب پیسے اکٹھا کر کے جانا ہے ان کو جانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں چنائی سے میر انجم عباس بات کر رہا ہوں. فرمائیے. یہ فرما رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ممبر پر سوائے مراجع اور ڈیلی افیئرز کے اور دوسری کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، خصوصاً اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل چونکہ الیاذ باللہ معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ پرانے ہو گئے اس لیے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے کون بولتا ہے؟ اگر کوئی بولتا ہوگا اس طرح سے انسان نہیں، جو اگر کوئی کہتا ہے تو واقعاً وہ جو ہے اس کے پاس عقل نہیں ہوگی، عقل ظاہر ہو چکی ہاں، ہوگی اس کی. اس لیے کہ جب اللہ نے کسی کو جی ہمارے لیے اسوہ بنایا، جی آئیڈیل بنایا، جی اور یہ کہہ دیا کہ یہ تمہارے لیے قیامت تک کے لیے آئیڈیل ہے، یقیناً. جی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی سیرت پرانی ہو جائے؟ بے شک. جیسے جیسے زمانہ بڑھے گا، آج واقعی نا اماں نے جو سیرت ہمارے لیے چھوڑی ہے جی وہ ہر زمانے میں آئیڈیل ہے، بے شک. اور ان کے کمالات ہر انسان کو موٹیویٹ کرتے ہیں ترقی کرنے کے لیے. بے شک. تو یہ کہہ دینا شاید جو ہے، اور کون ایسا جو ہے آپ کہہ رہے کرنٹ افیئر، ان کے فضائل کرنٹ افیئر ہے، یقیناً یقیناً. اور جو مراجع اس بات سے زیادہ اور کرتے کیا ہیں کرنٹ افیئر ہو اور سکتا جو ہے؟ مراجع بات جی. کرتے ہیں وہ انہی کی بات بے شک، کرتے ہیں، وہ یقیناً. اپنی طرف جی. سے کچھ نہیں جی. کرتے ہیں. جی. تو یہ کہنا شاید سراسر بے بنیاد بات ہے، اس کی میں نہیں کوئی سمجھتا اہمیت کہ کوئی کہتا ہوگا، یہ جی. سوائے یہ کہ یہ دشمنوں کی اڑائی ہوئی افواہ ہاں ہوگی. جی جی بالکل. بہت بہت شکریہ آغا. اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میں عذرا جعفری ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم تقریباً 2 مہینے سے بہت زیادہ فائنینشلی پرسنلی پرابلمز میں ہیں. کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا رینٹ ہوم صحیح نہیں ہے، تو سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں. یہ کرائے کے گھر میں رہتی ہیں. دیکھیے گھر تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، میں نے ابھی وہ آیت پڑھی. میں سوچتا ہوں اگر آپ اس طرح سے ڈرتی ہے تو سورہ نوح کی 10، 11 اور 12 جی 3 آیت کثرت سے پڑھیے، جی آپ کی اکنامکلی پریشانی بھی اور دوسری پریشانی خود بخود دور ہو جائے. انشاءاللہ. سورہ نوح کی 10ویں، 11ویں اور سورہ نوح کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں 12ویں آیت کی تلاوت مسلسل کریں. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. آئی ایم واچنگ ون ٹی وی وتھ سیریس انٹرسٹ. الحمدللہ. یہ ہمارا جو چینل ہے، آپ کا جو چینل ہے، یہ انسان کو انٹرسٹ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور یقیناً اس پر عمل کرنے کی ہم پوری کوشش کریں. جو ہمارے علماء کرام یا جو ہمارے سیریلز، یہ جو میسیجز ہیں، اس پر عمل کریں. یہ ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے، ہماری آئندہ زندگی کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے بہترین چیز ہے. یہ آئی پرے ٹو المائٹی اللہ فار ون ٹی وی. بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ علی حسین کینیڈا فرام کراچی پاکستان سے ان کا یہ ہے سوال نہیں بلکہ ایک دعا ہے اور ایک خیر اللہ سگالی ہے. خود ان کو سلامت رکھے اللہ اور سلامت خوش رکھے مومنین کو پوری دنیا میں جہاں جہاں ہیں، خصوصاً ایسے ممالک میں جہاں مومنین پر ظلم ہو رہا ہو. Can an individual offer a furada separate prayer at the same time when congregation prayer is being conducted in the same mosque? جب جماعت ہو رہی ہے مسجد میں اس وقت فرادہ نماز ہو سکتی ہے آقا؟ نہیں پڑھنا چاہیے. جی نہیں پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے. سلام علیکم. سلام. ہمارا سوال ہے، ہمارا جو ننیال ہے وہ سید نہیں ہے، انہیں لوگ امتی کہتے ہیں. امتی تو سبھی ہیں. یہ امتی کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیے. امتی کا مطلب بہت واضح ہے کہ جو اللہ کے رسول کو فالو کرتا ہو اس کو امتی کہتے ہیں. جی سید بھی امتی ہے، غیر سید بھی جی امتی ہے، ہر مسلمان امتی ہے، لیکن اس کے اندر وہ امتی کا کردار بھی ہونا چاہیے. بالکل ہمارے اندر وہ کردار ہونا چاہیے کہ ہم امتی کہلانے کے لائق ہو جائیں. لائق. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. خضر علیہ السلام کا آنا حضور پاک کی پیدائش کے بعد اس دنیا میں ہے یا نہیں؟ ان کا نام الطاف حسین علوی، یہ احمد آباد گجرات سے ہیں. جناب خضر تو پہلے سے تھے. جی جناب خضر جو ہے جی اللہ کے رسول آخری نبی سے پہلے سے ہے، جی وہ آج بھی ہے. جی جناب خضر تو آج بھی ہے. جی. السلام علیکم. علیکم السلام. جیسے میں نے بچپن میں عربک تعلیم نہیں لی، اور اگر ابھی میں انگلش قرآن پڑھوں گا تو اتنا ہی ثواب ملے گا یا نہیں؟ دیکھیے قرآن نازل ہوا ہے عربی میں، جی انگلش میں نہیں، اردو میں نہیں.
تو آپ کو اور مجھے جو ہے قرآن کو ویسے ہی پڑھنا چاہیے جیسا نازل ہوا ہے، اسی لیے کہا ہے قرآن عربی میں پڑھو. اقرأ القرآن، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اقرأ القرآن بألحان العرب. دیکھو عربوں کی طرح تم قرآن پڑھو. تو یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ انگلش میں نہیں. اب ایک سوال ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا تو اس کا ترجمہ پڑھ لوں، یا قرآن کے عربی الفاظ کو اس رومن میں لکھا گیا وہ پڑھنا. ہاں بے شک وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس میں ثواب ملے گا بے شک ملے گا. اور جب ہماری زبان انگریزی نہیں ہم وہ سیکھ سکتے ہیں تو عربی کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ بالکل. اس عمر میں بھی سیکھ سکتے ہیں. کسی بھی عمر میں سیکھ سکتے ہیں. کوئی میں نے مسئلہ اپنی آنکھ سے دیکھا مسجد میں آغا آج سے تقریباً 20 سال پہلے کہ ایک عمر دراز شخص بیٹھ کے بچوں کی طرح سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے تھے، اور کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے. تو آج تو بہت آسان ہو گیا، اور چینل ان کے پیغمبر پاس اکرم جب آئے تھے تو بوڑھے بوڑھے لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھایا. جی جی بے شک بے شک. اور آج بھی آغا چینل ان کے پاس میں سی ڈی بھی ہے اور اس طرح کا انتظام ہے، اور دوسرے پروگرامز موجود ہیں کہ جن سے آپ بہت جلد عربی میں قرآن پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ نہ صرف یہ کہ قرآن عربی میں پڑھیں بلکہ ہم اس پر عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کریں، کیونکہ قرآن جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن آف اسلام ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچوں کی صحت کے لیے کیا نصیحت ہے آپ کی؟ دیکھیے میری جو ہے ایک تو نظافت بہت زیادہ بچوں آپ اردو اتنی گاڑی مت بولیے آغا، نظافت کے معنی بتائیے. ان کو جو ہے صاف ستھرا رکھنا. صحت، دیکھیے صحتی اصول میں واقعی جو ائمہ نے ہمارے رہنمائی کی ہے وہ بہت بہترین صحت کا خیال رکھنے کے لیے. جی بے شک. اب اسی سے اچھا ہوا آپ نے یاد دیا، مجھے بھی یاد ہے کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ صبح نماز جو ہے مسواک کر کے پڑھنا 70 گنا زیادہ ثواب. سبحان اللہ. نے ٹوتھ برش کا کنسپٹ اب آیا ہے، سرکار نے 1400 سال پہلے فرمایا. تو دیکھیے یہ ایک خود بتاتا ہے. اچھا ایک حدیث میں نے دیکھا کہ حدیث میں ہے کہ اپنے گھر میں اور اپنے گھر کے ارد گرد انوائرمنٹ کو صاف ستھرا رکھو. ایک حدیث میں نے دیکھا کہ وہی رات کو چھوٹے برتن گھر میں نہیں رہنے دینا. یہ سب کے سب کیا ہے؟ صحت کے اصول ہیں. اگر کسی انسان کے وہاں بچہ ہے تو یہ کئی گنا حساسیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ بچے بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں. تو آپ کو بچے کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ارد گرد کے انوائرمنٹ کو صاف ستھرا رکھیں. یہ دینی فریضہ بھی آگا، اور خاص طور سے میں اپنی بات کر رہا ہوں اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے، اور ہمارے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنی گلیوں میں، اپنے گھروں کے اطراف میں صفائی رکھیں، کیونکہ ملک آزاد ہوا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ ہم گندگی پھیلاتے پھریں. گندگی نہیں کریں، صاف ستھرا اپنا انوائرمنٹ رکھیں تو صحت بھی اچھی رہے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی آپ کے شو میں ایک جناب نے سوال کیا تھا کہ قوالی کے حوالے سے مجھے جاننا تھا کہ حلال میوزک اور حرام میوزک میں کیا فرق ہے، اسے واضح طور سے بیان فرمائیں. فیصل پٹنہ سے سوال کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارے جو فقہا ہیں، جو ہمارے مراجع ہیں، انہوں نے بہت واضح لفظوں میں لکھا ہے کہ میوزک اور غنا، دیکھیے میوزک اور غنا میں فرق ہے. غنا جس کو ہم کہتے ہیں عربک کنسپٹ میں، غنا کہتے ہیں اس جو ہے گانے اور بجانے کو، گانے اور بجانے کو دونوں مکس کر کے دونوں مکس، وہ غنا ہے. ہاں. اور ایسا گانا اور بجانا جو انسان کو اللہ کی یاد سے اور اللہ سے غافل کر دے، اس کو کہتے ہیں غنا، اور یہ حرام. اب ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی معیار کیا ہے اس کا معیار یہی ہے کہ وہ جو ہے گانا اور بجانا جو اہل باطل کا شیوا ہے، جو اس طرح کے انسانوں سے تعلق رکھتا ہے، وہ سننا اور بجانا دونوں حرام ہے. اس کو کہتے ہیں غنائے محرم. لیکن وہ چیز جو اہل باطل کی مجلسوں کے لیے نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے جو ہے مثلا جیسے ایک بات کہ حزین، غمناک، جیسے جنازے کے جو فوجیوں کے جنازے پر بجائی جاتی ہے،
اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی اگر کوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ نیوز کے درمیان جو بلیٹن آتا ہے اس میں بنایا وہ بھی مسئلہ نہیں ہے. جی یا جو اہل باطل سے کے مجلسوں کے لیے مناسبت نہیں رکھتی وہ بھی ایک پہچانے کیسے. جی بہت واضح پہچان یہ ہے کہ وہ چیز جو آپ کو ترب میں مبتلا کر دے, انتشار پیدا کر ہاں دیں انتشار جسم میں. پیدا کر دے آپ جی. کے اندر, وہ حرام. حرام. جی بہت بہت شکریہ, آپ نے مختصر وقت میں واضح کر دیا. ہم آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام مہوش ہے اور میں لکھنؤ سے ہوں. میرا سوال ہے کہ کون سی حلال میوزک ہے اور کون سی حرام. ابھی آغا نے واضح کیا ہے, یہ آپ انشاءاللہ اس سے پہلے والے کوشچن پہ آپ غور کیجئے, انشاءاللہ واضح کر دیا آغا نے. ہم آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میں اکیلا رہتا ہوں, کوئی دعا ایسی بتائیے جو دل کو سکون ملے. دیکھیے یہ جو ہے ہمارا وہ خاص دعائیں اس سلسلے کی وارث ہوئی ہے کہ اللہم آنس فی وحدتی, جیسے ایک جملہ یہ دعا کا ہے, اے اللہ میری وحدت پہ ہمدردی اور اے اللہ مجھے اس میں انس عطا فرما تنہائی کے اوپر. لیکن اگر آپ جو ہے تنہائی سے نجات پڑھتے ہیں, مناجات کوئی بھی پڑھیے, علی علیہ السلام کی مناجات پڑھیے. اور اگر اور بھی چاہتے ہیں تو ماشاء اللہ دعائیں ہمارے وہاں وارد ہوئی ہے جو انسان کے تنہائی میں بہت ہمدم ہے. خود قرآن کہہ رہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کا ذکر کرتے رہیں. اللہ کا ذکر یعنی وہی رسول کا ذکر, اہل بیت علیہ السلام کا ذکر. جی جی بالکل. بے شک. اسی کے ساتھ میں ہم آغا ایک بار پھر ٹیلی فون کی طرف رجوع کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کس شہر سے ہمارا کال ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میں ممبئی تھانے سے بول رہی ہوں, کنیز معصومہ میرا نام ہے. میرا سوال یہ ہے کہ استخارے کا کیا کانسیپٹ ہے. استخارہ کسی اہم مسئلے پہ کرانا چاہیے یا نہیں کرانا چاہیے, اور اس کی کیا شرائط ہے. خدا حافظ. یہ ہماری بہن ممبئی کے مضافات تھانے سے سوال کر رہی ہیں. آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو استخارے کی مخالفت کر رہے ہیں, کہتے ہیں یہ لاٹری ہے اور بیکار کی چیز ہے, یہ ہے وہ ہے. اس کا کنسپٹ کیا اسلام میں؟ دیکھیے ہمارے وہاں جو ہے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ, اللہ کے علاوہ تو دنیا میں کوئی اثر انداز مستقل طور پر نہیں ہو سکتا. ہمارے وہاں کہا گیا پہلے کسی کام میں مشورہ کرو, اور اگر مشورہ نہیں کر کام آیا تمہیں تو تم استخارہ کرو, اللہ کی مرضی حاصل کرو. اور اللہ کی مرضی حاصل کرنے کا خود یہ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہر کام اللہ بدل سکتا ہے. بے شک. اگر اللہ کسی کام میں اپنی مرضی دے رہا ہے اور وہ بدلنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. دعا کس لیے پھر؟ دعا کس لیے؟ سمپل بات ہے. اور حدیثوں میں باقاعدہ استخارے کا ذکر ہوا ہے. جی. اور ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز جو ہے مشروعیت رکھتی ہے, جائز. وہی متفق ہے بین الفریقین, جبکہ آج کچھ ہم میں سے لوگ جو ہیں وہ اس کا نہیں, وہ غلط بات ہے. حقیقت میں ان کو اس کا علم نہیں ہے. وہ اہل بیت علیہ السلام پتہ نہیں کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے جہالت اور نادانی کی بنا پر ہے. اب یہ ایک سوال ہے کہاں ہمیں کرنا چاہیے. بہت واضح ہے, جہاں آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے, عقل آپ کی طاقت جواب دے رہی ہے, مردد ہے, وہاں کر لیجیے. بہت بہت شکریہ آغا. ہم آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. حالت جنابت میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ شکریہ. یہ ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ حالت جنابت میں, حالت نجاست میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں, نماز میت پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں طہارت کی شرط نہیں ہے, کیونکہ نماز کی شکل ہے, وہ نماز نہیں ہے. نماز کی شکل بھی نہیں ہے, نہ رکوع ہے نہ سجود ہے. وہ جو ہے نماز کی شکل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ذکر ہے. ذکر ہے بس اس میں. بہت بہت شکریہ. ہم آگے بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہاں سے سوال. میرا سوال یہ ہے کہ میری بہن کا نام رجینا ہے اور میرے کو اس کا نام علی ہم لوگ نے رکھے, تو اس کا عقیقہ کرنا ضروری ہے تبھی یہ نام کی تاثیر ہوگی؟ یہ نام چینج کرنا چاہ رہی ہیں اپنی بہن کا, اور پھر اس کو عقیقہ جی نہیں. ایک بار عقیقہ ہو گیا بس فنش. عقیقہ ہو گیا ہو گیا. ایک بار اگر عقیقہ ہو گیا اور 10 بار بھی نام بدلیں گے تو اسے عقیقہ نہیں. ایسے اگر کھلانا چاہیں تو مومنین کو کھلانا بہت ثواب کا کام ہے, لیکن عقیقہ ایک ہی بار ہوتا ہے. جی جی. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شبر حسین خان ہے, میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اپنے نفس پہ قابو کرنے کے لیے میں بہت کوشش کر چکا ہوں اور کر رہا ہوں, میں بالکل بھی اپنے نفس پہ قابو نہیں کر سک رہا ہوں. آپ کوئی ایسی
ترکیب بتا سکتے ہیں یا کچھ ایسا مجھے قول مولا کا یا کچھ ایسا حدیث بولس بیان کر سکتے ہیں جس سے میں اپنے نفس پہ قابو کر سکوں؟ کہ میں اپنے نفس سے بہت جہاد کرتا ہوں، مگر بہت لڑتا ہوں، مگر قابو نہیں ہوتا ہے. ایک ٹائم تک کر سکتا ہوں، بہت سے بہت 1 مہینہ 1-2 مہینے، مگر پھر میں وہ حرکت کر بیٹھتا ہوں. میں مجبور ہو جاتا ہوں، شیطان بھٹکا دیتا ہے مجھے کو حرکت کرنے پہ، اس کی وجہ سے میں کر بیٹھتا ہوں. تو اب ایسا کچھ بتائیے جس سے مجھے خوف ہو، جس سے میں وہ چیزیں جو کرتا ہوں اپنے نفس سے لڑ سکوں، جس سے اللہ کا ڈر بھی رہتا ہے مگر وہ ٹائم پہ سب دماغ سے ہٹ جاتا ہے، بس کچھ کام کرنا رہتا ہے، بس وہ کر دیتا ہوں. تو ایسا کچھ ڈر بیٹھنا دماغ میں، کچھ ایسا ہونا جس سے میں یہ سب روک سکوں. تو آپ کچھ ایسا بتا سکتے ہیں، کچھ اس میں میری مدد کر سکتے ہیں جس سے مجھے کچھ ہیلپ ہو جائے تو بہت بہت مہربانی ہوگی. السلام علیکم. یہ ہمارے نوجوان حیدرآباد سے، یہی بہت بڑی بات ہے کہ انسان کو اپنے کیے پہ پچھتاوا ہے. آغا یہ بتائیے کہ جس نے بھی مارا نفس امارہ کو کس طرح مارا؟ دیکھیے، ہمیشہ جو ہے پہلے تو جب تک آپ کو مرض کا پتہ نہیں ہوگا اس وقت تک علاج آپ نہیں کر سکیں گے. انہوں نے یہ تو ہمارے بھائی نے ذکر کیا کہ میں جو ہے میرا نفس قابو میں نہیں آتا. تو کس چیز پہ قابو نہیں آتا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے. غصے کا تو ایک ذکر کیا، باقی اور غصے کا ذکر دیکھیے، اگر غصے کا تو بہت علاج ہمارا بتایا گیا ہے. غصہ آئے تو ٹھنڈا پانی پی لو، پوزیشن چینج کرو، انگوٹھا دیکھ لو، دعا پڑھو جو ہے. تو یہ ایک مثلا ایک علاج بتایا ہے. لیکن اگر جنرلی نفس پہ قابو کرنا چاہتے ہیں تو ذکر یونسیہ زیادہ سے زیادہ پڑھے آپ. وہ کیا، کبھی بھی انسان جو ہے کب کسی جو ہے برے کام کی طرف جاتا ہے جب اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے. انسان کے لیے شاید یہی وجہ ہے، کہا گیا ہے کہ جب تمہیں کوئی ایسا کام نظر آئے، شیطان دیکھیے کسی کو مجبور نہیں کر سکتا ہے. شیطان خود قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کے کہتے ہیں کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، خالی تمہارا ہاتھ پکڑ کے کوئی کام نہیں کرواتا ہوں. میں دعوت دیتا ہوں اور تم خود اپنی مرضی سے اس کو کرتے ہو. اب اگر آپ کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے تو آپ جس خاص چیز کے بارے میں آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ہمیشہ جو ہے ایک تو ایسی جگہ پہ آپ اپنے آپ کو لینا چاہیے. ایک چیز یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھ لیجئے جو یہ کام کر کے کہاں پہنچ گئے ہیں. تیسری چیز، آپ اللہ سے ہمیشہ مدد مانگتے رہیے. اللہ کی مدد کے بغیر کوئی انسان اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتا ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ ذکر یونسیہ زیادہ سے زیادہ پڑھیے. سبحانک یا لا الہ الا انت انی کنت من من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا اچھا ہے. انشاءاللہ اپنا پاک و صاف رکھیں. جی بالکل. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا نفس ہمارے قابو میں رہے انشاءاللہ، اور نفس ہمارا بے قابو نہ ہو جائے. اسی کے ساتھ اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ساجد حسین بول رہا ہوں سری نگر سے. میرا سوال نماز جمعہ کے بارے میں ہے. مجھے آپ بتائیے کہ نماز جمعہ کا جو ڈسٹنس ہوتا ہے، ایک فرسخ ہے، اس میں دوسرا نماز جمعہ نہیں آتا ہے، لیکن یہ جو ایک فرسخ ہے یہ ہم کیسے میجر کرتے ہیں؟ آیا یہ ریڈیس ہم لیتے ہیں یا کوئی روٹ ہم لیتے ہیں جہاں سے گاڑیاں واڑیاں نکلتی ہیں؟ پلیز ہمیں بتائیے. واقع وسلام. یہ ہمارے بھائی سری نگر کشمیر سے سوال کر رہے ہیں، ایک فرسخ نماز جمعہ کا فاصلہ ہونا چاہیے، یہ ریڈیس یا کس طرح سے؟ دیکھیے، اس کے لیے جو معیار بتایا گیا ہے، لوگ جو راستہ اپناتے ہوں، جی ٹھیک ہے، اب وہ ریڈیس ہو یا سیدھا اسٹریٹ ہو، اس سے کچھ بحث نہیں ہے. جی بحث یہ ہے کہ جو راستہ جنرلی لوگ استعمال کرتے ہیں اس 2 جمعہ کے درمیان اتنا فاصلہ ہو. جی ٹھیک ہے. اب آپ نے جو ہے کہا کہ نہیں میں جو ہے لمبے والے راستے سے، آپ کے لمبے والے جانے سے نہیں ہوتا ہے. جی لوگ کون سا راستہ دیکھتے ہیں، وہ معیار، عرف معیار ہے. جی تو اگر عرف جو ہے جو آپ بتانا چاہتے ہیں وہ ایک فرسخ سمجھتے ہیں تو ہو سکتی ہے، نہیں سمجھتے ہیں تو اس سے جمع نہیں ہو سکتی. بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کوشچن لیتے ہیں ہم. دیکھیے، نکاح کا صیغہ جو پڑھا جاتا ہے نا، اس کا مطلب جاننا چاہ رہی ہوں، برائے مہربانی بتائیے. شکریہ. یہ ہماری بہن جاننا چاہ رہی ہیں صیغہ نکاح عربی میں پڑھا جاتا ظاہر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت واضح ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کنکح تو میں نے نکاح کیا. کس کا؟ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے نکاح کیا
فلاں سے فلاں کے ساتھ اتنی مہر کے اوپر. یہ کانٹریکٹ ہے. ہاں ایک، اور اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ میں اس نکاح کو قبول کرتا ہوں فلاں کے ساتھ اس مہر کے اوپر. خود پڑھ لیا تو یہ کہنا ہے، اور اگر وکیل کیے جیسے علماء ہاں کرام تو پھر ہوتے ہیں، وہ وکیل کہتا ہے کہ میں فلاں کی نیابت میں وکالت میں ان کہتو کہ ہاں فلاں کا نکاح فلاں سے پڑھ رہا ہوں اتنی مہر کے اوپر. جواب میں دوسرا وکیل کہتا ہے کہ میں فلاں کی طرف سے یہ نکاح اتنے مہر کے اوپر فلاں آدمی کے لیے قبول کرتا ہوں. یہ کانٹریکٹ ہے میرج جو ہے. بہت بہت شکریہ آغا. اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کی باری ابھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا مولانا صاحب یہ بتائیے کیا مجھے مولانا حرام ہے؟ داڑھی کے بارے میں تو آغا سنا تھا، ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں مونچھوں کے سلسلے. ہم نے امام صادق علیہ السلام کی حدیث دیکھی ہے کہ امام چھٹے امام جو ہے مونچھ کو تہ سے کاٹتے تھے. جی ٹھیک ہے، تہ سے یعنی ایک دم چھوٹی رکھتے تھے. جی. تو مڈانا جو ہے اب ظاہر سی بات ایک دم چھوٹی رکھنے کا مطلب ہے کہ مڑا سکتے ہیں، اس میں کوئی کہہ مسئلہ سکتے ہیں، لیکن یعنی منڈانا سنت ہے، بالکل سنت ہے. مونچھیں مڑانا جو ہے سنت ہے. بہت بہت شکریہ. یعنی پوری اگر موڑنے نہیں تو جتنی ہم نے رکھی آپ نے رکھی یہ بھی صحیح ہے، بالکل لبوں پہ نہیں آنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا. علیکم السلام. میرا نام محمد عباس ہے، میں ممبئی کا رہنے والا ہوں. میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں بھی شیعہ مسلم ہوں، اور ہماری قوم میں یہ جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے زنجیر اور کما کرنے کا ماتم، کیا یہ چیز صحیح ہے؟ کیا یہ چیز کرنی چاہیے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ خون جو ہے جسم کے اندر ہے تو وہ پاک ہے، لیکن جب جسم سے باہر نکل گیا تو پھر وہ نجس ہو جاتا ہے، پھر اس کو غسل کرنا لازمی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہمارے وہاں کے لوگ زنجیر و کما کا ماتم کرتے ہیں، اس کے بعد امام بارگاہوں میں قبرستان میں پاک جگہ پہ جا کے بیٹھتے ہیں. کہ یہ چیز صحیح ہے؟ کیا چیز کرنی چاہیے؟ اور آپ لوگ کچھ لوگوں کو ذرا مجلسوں میں سمجھائیے کہ زنجیر اور کما کا ماتم اتنی جوش میں نہ کیا کریں کہ اپنی جان گوا بیٹھے. اپنی جان گواؤ، بے شک گواؤ، لیکن کب؟ جب اسلام پر کوئی مصیبت آئے. امام حسین سے محبت رکھو، بے انتہا رکھو، لیکن دل سے ظاہر کرو، دل سے سچی محبت ہوتی ہے. یہ آپ عوام کو سمجھائیے، یہ آپ لوگ عوام کو ایک میسج دیجئے کہ اتنے جوش میں مت آؤ کہ اپنی جان گوا بیٹھو، بعد میں تمہاری فیملیوں کو پچھتانا پڑے. ٹھیک ہے. پہلی چیز نماز کا قائم رکھنے کے لیے عوام کو بولیے کہ جو چیز اول ہے، جس چیز کے لیے امام نے شہادت دی ہے، وہ چیز لوگ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سب چیزوں پہ زیادہ توجہ کرتے ہیں. تو پلیز میرا یہ میسج عوام کو دے دیجئے گا. ٹھیک ہے. اگر یہ چیز صحیح ہے تو مجھے آپ اس کے بارے میں بتائیے، اگر نہیں صحیح ہے تو وہ بھی بتائیے. میں آپ کے جواب کا بے صبری سے انتظار کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے کئی سوالات ہیں. پہلی بات تو یہ الزام کہ ہم شیعہ قوم نماز نہیں پڑھتی، جو ماتم کرتے ہیں نماز، یہ الزام ہے، بہتان ہے کہ اس سلسلے میں آپ جواب دیجیے آگا. دوسرے یہ کہ زنجیر کا ماتم کرنا صحیح ہے، غلط ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. سارے جوابات خود دے دیے انہوں نے، لیکن پھر بھی بہرحال دیکھیے ایک تو جو ہے وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں بتا رہے ہیں، بتا رہے تھے. جی ہاں. اچھا یہ ایک بات ہے. جی. تو سوال سمجھنے کے لیے ہوتا ہے آپ کو، آپ یہ کیجئے، آپ یہ کیجئے، آپ یہ کیجئے. تو یہ طریقہ جو ہے ادب کے خلاف ہے کہ آپ کسی سے بات نہیں، مجھ سے اگر کہہ رہے ٹھیک ہے، میں تو طالب بڑے علم کسی عالم سے کہہ رہے ہیں، کسی سے بزرگ سے بات کرے تو یہ کہ آپ ایسا کیجئے، تو آپ حکم نہیں دے سکتے، آپ استدعا کر سکتے ہیں ان سے. خوب بحث ہماری یہ ہے کہ عزاداری کا کنسپٹ کیا ہے. عزاداری کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں کوئی آدمی شریک ہو اور اس کا اظہار کرے تو اس کو کہتے ہیں عزادار. دنیا میں عزاداری کا طریقہ ہر جگہ مختلف ہے، الگ الگ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر جگہ عزاداری کا طریقہ الگ الگ ہے. اب سوال یہ ہے کہ کون سا طریقہ صحیح ہے اور کون سا طریقہ غلط ہے. یہ علماء طے کریں گے، عوام نہیں. دیکھیے ایک تو علماء طے کریں گے، دوسرے کہ علماء بھی جی اپنی طرف سے طے نہیں کریں گے، جو شریعت کہتی ہے اس کے حساب سے شریعت کہتی ہے وہ کہیں گے.
اب یہ خود کے بعض فقہا نے ہمارے اجازت دی ہے، بعض نے منع کیا ہے، بعض نے منع کیا ہے، تو جو منع کرتے وہ خود ان کے پاس دلیل ہے، وہ بھی امام کی سیرت کو جانتے ہیں، امام کے قول کو جانتے ہیں، قرآن اور حدیث کو جانتے ہیں، اور جس نے منع کیا ہے اس نے بھی کوئی خاص فلسفہ، کوئی خاص مصلحت دیکھی ہوگی تو منع کیا ہوگا۔ جی بے شک، آج میرا اور آپ کا کام ہے کہ میں جس کی تقلید کرتا ہوں اس پر عمل کریں، اس کے اوپر عمل کروں، وہ چلوں۔ دوسری بات، یہ بھائی کو ہمارے شاید پتہ نہیں ہے کہ خون نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے، جی خون نکالنے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے، خون دھونا ہے، خون انسان کے بدن کو نجس کر دیتا ہے، اگر باہر نکلا ہے تو اس کو پاک کرنا ہے، جی غسل نہیں ہے اس پہ، غسل نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ آپ جو ہے مسجد کو نجس کرنا حرام ہے، جی بے شک، لیکن آپ جو دوسری جگہ پہ اگر میں کہیں جا رہا ہوں زمین پہ میرا خون ٹپک گیا تو کیا یہ حرام ہے؟ نہیں بھائی، قبرستان وغیرہ میں کوئی مذائقہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ ایون امام باڑہ میں جو ہے، امام باڑہ تو مسجد کا حکم نہیں رکھتا، وہاں خون ٹپک سکتا ہے، ٹپک گیا۔ اب اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی، آپ اس جگہ پاک کر لیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو شروع سے کہا جا رہا ہے، یہ تو ہر عالم اور ہر مجلسوں میں ذکر ہوتا ہے کہ ہمیں امام کا غم اس طرح منانا چاہیے جیسے یہ غم ہم پر پڑا ہے، بے شک، اور یقیناً ہم پر پڑا ہے، ہم ان کے ماننے والے ہیں اور امام کے ساتھ ہوا ہے تو ہمارے ساتھ ہو گیا، تو ہم عزادار کیوں بنے؟ کیونکہ ہم ان کے امتی، ان کے ماننے والے، ان کے پیروکار، ان کے شیعہ اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں، اس لیے جو ہے اب کسی کے اوپر کہہ دینا کہ آپ خلوص سے نہیں کر رہے ہو، آپ کون ہو، میں کون ہوں کسی سے کہہ دوں آپ، یہ تو اللہ جو نماز پڑھ رہا ہے کیا ضروری کہ خلوص سے ہی پڑھ رہا ہے؟ اب اللہ جانے، اس کا بندہ جانے، بے شک، میں اور یا آپ جو نماز پڑھا رہا ہے ضروری ہے کہ خلوص سے ہی پڑھا رہا ہے؟ یہ کیسے آپ اور میں کیسے کوئی طے فیصلے نہیں کر کر سکتے؟ سکتے؟ بالکل، یہ تو جس کے لیے کر رہا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ بھئی یہ خلوص تھا یا دکھاوا تھا۔ تو دیکھیے، جو آپ خود بھی، آپ دوسروں کو آپ تلقین کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں کہ جوش میں نہ آئیے، آپ خود اسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بڑی سنجیدگی سے اور بڑے جو ہے اس کے فلسفے کو اور اس کے پیچھے حکمت کو غور کرنا چاہیے، اور کسی کے لیے اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اور ہم جو ہے جب کسی دین کو مانتے ہیں تو اس کے قانون کو مانتے ہیں تو ان کے بزرگ جو کہتے ہیں ان کو ماننا ہے، ہر آدمی کے اوپر تقلید کرنا واجب ہے غیبت کے زمانے، تو آپ کا جو مجتہد کہتا ہے اس کو فالو کیجیے، عمل کرنا واجب ہے اس کے اوپر۔ ہاں، اور اگر آپ جو ہے اتنے قابل ہیں کہ کسی حکم کی دلیل چاہتے ہیں تو آپ اٹھ کے چلے جائیے اپنے مرجع کے پاس، ان سے پوچھیے کہ بھائی آپ کیوں کہہ رہے ہیں اس کو، آپ ہمیں قرآن و حدیث سے بتا دیجیے، تو وہ بتا دیں گے آپ کو۔ جی بے شک، میں ایک مسئلہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، جی اپنی طرف سے نہیں بتاتا، اپنی طرف سے نہیں بتاتا ہوں۔ تو یہ جو چیز ہے آپ کا اور میرا کام نہیں ہے، جس کا کام ہے اس نے اس ٹاپک پہ بات کی ہے۔ جی بے شک، بہت بہت شکریہ۔ ہم آئندہ بھی یہ گزارش کریں کہ ہم ایسے سوالات کہ جس میں کسی کی دل آزاری ہوتی ہو اس سے پرہیز کریں اور الزام اور بہتان نہیں لگائیں۔ یقیناً کہ جو انسان عزادار ہے وہ نمازی ہے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے جب تک کہ ہم پوری طور سے جانتے نہ ہوں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا نام سید امانت عباس ہوا، میں پٹنہ سٹی بہار سے بول رہا ہوں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جب ہم قبر میں مٹی ڈالتے ہیں تو ہم الٹے ہاتھ سے کیوں ڈالتے ہیں؟ دیکھیے، ایک بڑا فلسفہ جو بتایا گیا ہے اس کا کہ جب کوئی مرتا ہے تو کسی کا عزیز مرتا ہے، رشتہ دار مرتا ہے، قریبی مرتا ہے، اور اب جو احکام ہیں تشییع جنازے کے، تدفین کے، اس میں انسانیت کے اس پہلو کا خیال رکھا گیا ہے جس میں رحم کا جذبہ پایا جاتا ہو۔ ٹھیک ہے، آج کیوں کہا گیا ہے کہ جو ہے بھئی جوان بیٹا ہے تو باپ کو کاندھا نہیں دے، سب سے آخر میں مٹی ڈالے، یہ جو کیوں کہا گیا ہے، اس کی مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کو تسکین پہنچانا ہے۔ انسانیت ملحوظ خاطر ہے، ملحوظ خاطر ہے۔ اسی طرح جب قبر میں مٹی ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں الٹے ہاتھ سے اس لیے ڈانا کہ آپ اس غم کا اظہار کر سکیں،
جو اس کے جانے سے آپ کے اندر پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو الٹے ہاتھ سے ڈالنے کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ آپ جانے والے سے جہاں اپنی محبت کا اظہار کریں، اسی طرح جو ہے جو اس کے رشتہ دار ہیں ان سے ایک ہمدردی کا اظہار بھی ہو جاتا ہے کہ ہم آپ کے غم میں برابر شریک ہیں. بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کوشچن لیتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام عبداللہ ہے. مجھے یہ جاننا تھا کہ رمضان کے روزے میں کیا لوبان لیا جا سکتا ہے یا کیا جا سکتا ہے گھروں میں، یا اور کیا اس کے دھوئے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا روزہ لگتا ہے؟ شکریہ. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اگلے سال زندہ رہے تو نصیب ہوگا. لیکن بہرحال ان کے سوال کے دو پہلو کے لوبان لیا جا سکتا ہے اور لوبان، دیکھیے ہمارے فقہ نے یہ جملہ لکھا ہے کہ گرد و غبار غلیظ حلق میں لے جانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. دھواں اگر غلیظ ہے جی ٹھیک ہے تو آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. تو یہ آپ اگر آپ کہیں کہ بھائی گرد اور غبار، تو ایک قسم کا غبار ہے، تو لوبان کا دھواں اور کثرت سے اگر آپ لے رہے ہیں تو یقیناً وہ شاید اس میں شامل ہوگا اور آپ کو احتیاط کرنا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ہم دیکھتے ہیں اگلا سوال کہاں سے. السلام علیکم. میں سری نگر سے عابد علی بول رہا ہوں. میں نے اس سے بھی پہلے ایک سوال بھیجا تھا آپ کو، کیا ہم مال امام یا خمس کسی یتیم ادارے کو دے سکتے ہیں؟ برائے کرم اگر دے سکتے تو مجھے اسی نمبر پر واٹس ایپ کیجیے. تھینک یو. یہ سری نگر سے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ خمس جو حق امام ہے، سہم امام ہے، یہ کسی ادارے کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ جن کے پاس اجازت ہے، مراجع تقلید کا جن کے پاس اجازت ہے بالکل. ناظرین اکرام، میں آغا کی بات کو یہیں معذرت چاہتے ہوئے، آپ چینل ون میں سہم امام دے سکتے ہیں، کیونکہ دونوں مراجع کرام حضرت آیت اللہ العظمیٰ رہبر معظم سید علی خامنائی مدظل علی اور قائد محترم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی مدظل علی، دونوں کے فتاوے موجود ہیں اور اجازہ موجود ہے. آپ چینل ون میں بھی دے سکتے ہیں، اور وہ تمام ادارے جہاں ان کے اجازہ ہے ان کا یا دوسرے مراجع کرام کا، وہاں آپ دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہم انشاءاللہ واٹس ایپ پہ بھی کوشش کریں گے آپ کے نمبر پہ اس کو جواب کو نقل کرنے کی، ورنہ ہم نے یہاں جواب دے دیا، آپ اس سے مطمئن انشاءاللہ ہو گئے ہوں گے. آئیے دیکھتے ہیں اگلا سوال کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ون چینل کا، جس نے مسائل زندگی کا پروگرام شروع کیا، اور اس سے ہمیں کافی علم ملتا ہے. مولا امام زمانہ آپ کو اپنے امن میں رکھے اور آپ کو آپ لوگ کے دشمنوں سے بچا کے رکھے. آمین یا رب العالمین. میرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں بے حجاب جو عورتیں آتی ہیں، ان کی کیا سزا ہے، کیا ہے، ان کو کیسے روکا جائے؟ اور دوسری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جناب یوسف کا جو پروگرام دکھا رہے اس کو 1 گھنٹے تک کرا دیجیے آپ، یعنی 1 گھنٹے تک دکھائیے اسے. مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، مولا آپ کے علم میں برکت آپ لوگوں کے. اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو سلامت رکھے. قرۂ ارض پہ جہاں جہاں محبان اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہے، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. آغا ان کے 2 سوالات ہیں. ایک تو یہ کہ بے حجابی مسجد ہو یا غیر مسجد ہو، کس طرح سے اس کو؟ دیکھیے جب قرآن نے جو ہے بے حجابی سے منع کیا ہے تو خود ایک بڑا گناہ ہے جو حجاب نہیں پہنتے. اور واقعاً جو ہے آپ جانتے ہیں کہ جہنم میں ایک طبقہ ان عورتوں کا ہوگا جو بے حجاب، جن کی زینت دوسرے مرد نامحرم دیکھتے ہوں، ان کے لیے ہو. اب کسی مقدس جگہ جانے پر بے حجابی اس کا عذاب بڑھ جاتا ہے. تو یقیناً جو ہے ایسی جگہوں پر، مقدس جگہوں پہ بے حجاب جانا تو اور بڑا گناہ ہے، کیونکہ ان جگہوں کی تقدس آپ پامال کر رہی ہے. تو بے شک ایسے لوگوں کو جو جا رہے ہیں ان مومنات سے گزارش ہے کہ پہلے تو ہر مومنہ کو جناب ظاہرہ کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے، اور بے شک بغیر حجاب کے نہیں نکلنا چاہیے. اور اگر آپ کسی کی نہیں سنتے تو اللہ کا خوف تو آپ کے دل میں ہونا ہی چاہیے.
اور اگر آپ بے حجاب کسی کی بات سننے میں نہیں ہے تو کم سے کم ایسی جگہ کا خیال رکھیں جہاں تقدس پامال ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور دوسرا سوال جہاں تک کہ آپ کا ہے، سورہ یونس جو سیریل ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں، ہم انشاءاللہ ایڈمنسٹریشن سے گزارش کریں گے اور دیکھتے ہیں اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ 1 گھنٹہ ہم یہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے اور ایڈمنسٹریشن تک آپ کا پیغام پہنچائیں گے۔ آغا، یہ سوالات تو مسلسل اور بھی ہیں، لیکن چونکہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے یہاں، اور بہت بہت شکریہ آپ کا تمام ناظرین کی طرف سے، میری جانب سے، تمام اراکین چینل ون کی جانب سے۔ اور ناظرین کرام، میں سوالات کافی ہیں لیکن وقت چونکہ ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔